بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم اور جان تو انہو لا یعرب کہ معرب نہیں ہوتا فی کلام العرب کلام عرب میں الا الاسم المتمکن مگر اسم متمکن والفعل المضارع اور فعل مضارع وسیجیء حکمہ اور ان قریب اس کا حکم آئے گا فی القسم الثانی دوسری قسم میں انشاءاللہ تعالی۔ مطلب ہے کلام عرب میں صرف دو چیزیں معرب ہوتی ہیں، نمبر ایک اس میں متمکن بشرطے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر دو فعل مضارع بشرطے کہ وہ نون تاکید اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو۔ کلام عرب میں معرب فقط دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اس میں متمکن بشرطے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر دو فعل مضارع بشرطے کہ وہ نون تاکید اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں میں، وہی تسعۃ اصناف اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ الاول پہلی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالضمۃ کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ اور نصب فتح کے ساتھ ہو، والجر بالکسرۃ اور جر کسرہ کے ساتھ ہو، ویختص اور یہ مختص ہے بالمفرد المنصرف الصحیح ہے، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، وہو عند النحاة اور وہ نحویوں کے نزدیک وہ ہے، ما لا یکون فی آخرہ کہ نہ ہو اس کے آخر میں کوئی حرف علت، جیسے زید، وبالجاری اور قائم مقام صحیح کے ساتھ، اور وہ ہے کہ ما یکون فی آخرہ جس کے آخر میں ہو واو یا ما قبلہما ساکن جن کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلب اور زبی، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ، جیسے رجال، تقولو تم کہو گے، جاءنی زید و دلب و زبی و رجال، آیا میرے پاس زید اور ڈول اور ہرن اور مرد، ورأیت زیدا اور میں نے دیکھا زید کو اور ڈول کو اور ہرن کو اور مردوں کو، ومررت بزید و دلب و زبی و رجال اور میں گزرا زید کے پاس سے اور ڈول کے پاس سے اور ہرن کے پاس سے اور مردوں کے پاس سے۔ اسم کے اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ اس کے 3 محل ہیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف۔ مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو اور ان کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلب اور زبی۔ اور جمع مکسر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال، یہ رجل کی جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا۔ اس کی مثال، رفع کی مثال جاءنی زید و دلب و زبی و رجال، نصب کی مثال رأیت زیدا و دلبا و زبیا و رجالا، اور جر کی مثال مررت بزید و دلب و زبی و رجال۔ تو اسم کے اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں، 9 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ اس کے 3 محل ہیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف۔ مفرد منصرف صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ مفرد قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں واو یا ہو اور ان کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلب اور زبی۔ اور جمع مکسر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال۔ ان تمام کی رفع کی مثال جاءنی زید و دلب و زبی و رجال، نصب کی مثال رأیت زیدا و دلبا و زبیا و رجالا، اور جر کی مثال ہے مررت بزید و دلب و زبی و رجال۔ الثانی ان یکون الرفع، دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالکسرۃ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو، ویختص اور یہ مختص ہے بجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کے ساتھ، تقولو تم کہو گے، ہن مسلمات وہ تمام عورتیں مسلمان ہیں، رأیت مسلمات میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، مررت بمسلمات اور میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے۔ تو اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ اس کا ایک محل ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات۔
رفع کی مثال ہن مسلمات، نصب کی مثال رأیت مسلمات، اور جر کی مثال مررت بمسلمات۔ اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو، اس کا ایک محل ہے جمع مؤنث سالم۔ رفع کی مثال ہن مسلمات، نصب کی مثال رأیت مسلمات، اور جر کی مثال ہے مررت بمسلمات۔ الثالث، تیسری قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالفتحۃ، اور نصب اور جر فتح کے ساتھ ہو۔ ویختص، اور یہ مختص ہے بغیر المنصرف، غیر منصرف کے ساتھ، کعمر، جیسے عمر، تقول تم کہو گے جاءنی عمر، میرے پاس عمر آیا، رأیت عمر، میں نے عمر کو دیکھا، مررت بعمر، میں عمر کے پاس سے گزرا۔ اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر فتح کے ساتھ ہو، اس کا ایک محل ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب کہ جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، جیسے عمر۔ مثال جاءنی عمر، رفع کی مثال جاءنی عمر، نصب کی مثال رأیت عمر، جر کی مثال مررت بعمر۔ اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر فتح کے ساتھ ہو، اس کا ایک محل ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب کہ جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، جیسے عمر۔ مثالیں جاءنی عمر، رفع کی مثال جاءنی عمر، نصب کی مثال رأیت عمر، اور جر کی مثال مررت بعمر۔ الرابع، چوتھی قسم یہ ہے ان یکون الرفع، کہ رفع واو کے ساتھ ہو، والنصب بالالف اور نصب الف کے ساتھ ہو، والجر بالیاء، اور جر یا کے ساتھ ہو۔ ویختص، اور یہ مختص ہے بالاسماء الستۃ، اسماء ستہ کے ساتھ، مکبرۃً، اس حال میں کہ وہ مکبرہ ہوں، موحدۃً، واحد ہوں، مضافۃً، مضاف ہوں، الی غیر یاء المتکلم، غیر یاء متکلم کی طرف، وہی، اور وہ، اخوکا، وہ یہ ہیں، اخوکا تمہارا بھائی، ابوکا تمہارا باپ، ہنوکا تمہاری شرمگاہ، عموکے تمہارا دیور، اور فوکا تمہارا منہ، وذو مال، اور مال والا۔ تقولو تم کہو گے جاءنی اخوکا، آیا میرے پاس تمہارا بھائی، رأیت اخاکا، میں نے دیکھا تمہارے بھائی کو، مررت باخیکا، میں گزرا تمہارے بھائی کے پاس سے، وکذا البواقی، اور اسی طرح باقی ہیں۔ اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ ہو، اس اعراب کا بھی ایک محل ہے اسماء ستہ، بشرط کہ اس میں یہ شرطیں پائی جائیں: نمبر 1 مکبرہ ہوں، نمبر 2 موحدہ ہوں، نمبر 3 مضاف ہوں، اور نمبر 4 غیر یاء متکلم کی طرف مضاف ہوں۔ اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو، جر یا کے ساتھ ہو، اس کا ایک محل ہے اسماء ستہ۔ پہلے مثالیں دیکھتے ہیں۔ اخوکا، ابوکا، وہ 6 اسماء یہ ہیں: اخوکا، ابوکا، ہنوکا، ہموکی، فوکا اور ذو مال۔ اس کی مثال رفع کی مثال جاءنی اخوکا، نصب کی مثال رأیت اخاکا، اور جر کی مثال مررت باخیکا۔ لیکن اس اعراب کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، کیونکہ اگر مصغرہ ہوں تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے جاءنی اخیکا، رأیت اخیکا، مررت باخیکا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موحدہ ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، کیونکہ اگر تثنیہ جمع ہوں تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، تثنیہ جمع والا اعراب ہوگا، جیسے جاءنی اخواکا، رأیت اخواکا، اخویکا، مررت باخویکا، جاءنی اخواکا، رأیت اخویکا، مررت باخویکا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہوں، کیونکہ اگر مضاف نہ ہوں تو یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے جاءنی اخن، رأیت اخن، مررت باخن۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غیر یاء متکلم کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ اگر یاء متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب تقدیری ہوگا، جیسے جاءنی اخی، رأیت اخی، مررت باخی۔ تو اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو، جر یا کے ساتھ ہو، اس کا ایک محل ہے اسماء ستہ، اور وہ اسماء ستہ یہ ہیں: اخوکا، ابوکا، ہنوکا، ہموکی، فوکا اور ذو مال۔ اس کی مثال رفع کی مثال جاءنی اخوکا، نصب کی مثال رأیت اخاکا، اور جر کی مثال مررت باخیکا۔
لیکن اس اعراب کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں، موحدہ نہ، مصغرہ نہ ہوں، کیونکہ اگر مصغرہ ہوں، تصغیر والے ہوں تو یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا۔ جاءنی اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موحدہ ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، کیونکہ اگر تثنیہ جمع ہوں تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ تثنیہ جمع والا اعراب ہوگا، جیسے جاءنی اخواک، رأیت اخویک، مررت باخویک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہوں، کیونکہ اگر مضاف نہ ہوں تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، اعراب بالحرکت ہوگا۔ جاءنی اخ، رأیت اخا، مررت باخ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یہ اعراب نہیں ہوگا، اعراب تقدیری ہوگا۔ جاءنی اخی، رأیت اخی، مررت باخی۔